الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حمد و صلاۃ کے بعد میں آپ لوگوں کا بلا کوئی وقت لیے ہوئے اور آپ کے اور شیخ کے درمیان کسی طرح حائل ہوئے بغیر صرف ایک چھوٹے سے اعلان کے بعد میں مائک شیخ کے حوالے کروں گا تاکہ آپ ان کی باتوں سے مستفید ہوں. وہ اعلان احسا میں یوم مفتوح کا ایک اجلاس عام ہو رہا ہے اسی جمعہ کو، اور یہ اوراق تفصیلات کے لیے اعلان رکھا ہوا ہے، لے کے معلومات کر لیں، اور جس بھائی کو جانا ہو اس کی اجتماعی صورت بن سکتی ہے، یہ مل کر کے ایک چھوٹی بڑی بس جتنے تعداد میں لوگ ہوں تو وہاں پر جائیں اور استفادہ کریں ضرور. آج کا موضوع ہے شیخ کا ہمارے، اور شیخ محتاج تعارف نے 2 ہفتہ پہلے یہاں پر ماشاءاللہ ایک نہایت ہی محترم بالشان دعوت کے سلسلے میں، دعوت کی اہمیت کے سلسلے میں درس دے چکے ہیں. اس لیے اور کافی سارے ہمارے مستمعین، ہمارے سامعین کرام شیخ کو پہچان چکے ہیں، اور آج کے موضوع کی اہمیت بھی ہم اور آپ پر کسی بھی طرح مخفی نہیں ہے. جادو کے احکام، جادوگروں کی شعبدہ بازی، جادو کا حکم اور اس کا علاج، جادو کس طرح سے کن وسائل کے ذریعے کیا جاتا ہے، انشاءاللہ یہ شیخ کا خاص اور اہم موضوع ہے. شیخ اس موضوع کے اسپیشلسٹ ہیں، اس لیے میں بلا کسی تاخیر کے مائک کو شیخ کے حوالے کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہم کو بار بار ان سے استفادہ کرنے کا موقع عنایت فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزة قرآن مجيد میں فرمائے والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، اور جو لوگ ہدایت مزید لینا چاہتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم اور ہدایت بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ لوگ عمل کرنے کی خواہش اور طلبگار ہیں. اور آج کے اس عنوان پر جادو اور اس کے شرعی مسائل اور علاج
اور اس سے قبل ایک چھوٹا سا تعارف، کیونکہ اس سے ہی منسلک مسئلہ ہے جن اور شیاطین کا، کیونکہ یہ ایک حصہ جو یہ کڑی اس کڑی سے جڑی ہوئی رہتی ہے ہمیشہ، اور پھر اس چیز کو صحیح سمجھنا اور صحیح معلومات حاصل کر کے اس بنا پر اپنے زندگی کے مسائل کو حل کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ علم آنے پر مشکل آسان ہو جا سکتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے وہی سب سے بڑی روشنی اور بھروسے کی بات ہے، اور اعتماد اور یقین اسی کلام پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اپنے آپ کو مطمئن اور دل کو ایمان کو سلامتی رکھ کر اپنے مسئلے اور مشکلات کو آسان کرنے کے طریقے اختیار اور نسخے لینا، اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ اور سورس نہیں۔ موضوع میں جانے سے قبل تھوڑا سا جن اور شیاطین کا تعارف، کیونکہ اکثر لوگ اس چیز سے بھی کچھ علم رکھتے ہیں مگر کچھ غلط فہمیاں بھی اس کے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی چیز، جن اور جنات کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں ہر وہ چیز جو ڈھانپے ہوئی ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتی، اس کو جن اور جن، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب رات کا اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ دیا ہے تو ابراہیم نے ایک ستارے کو دیکھے تھے۔ اور اسی طرح جو بچہ پیدا ہونے سے قبل ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس کو کیا کہا جاتا؟ جنین کہا جاتا۔ اور اسی طرح جو آدمی پاگل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجنون کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عقل غائب ہو چکا ہے اور عقل کے صلاحیت موجود نہیں۔ تو اس بنا پہ جن اور جنات یعنی کہ انسین چیز جو دیکھنے کی قابل نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھنے کی قابل نہیں، جبکہ کافی لوگ کہتے ہیں ہم نے جنات کو دیکھا۔ تو اس چیز کو کیسا تعارض کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ بات بھی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما چکے ہیں کہ جنات اور شیاطین کو ان کے اصلی روپ اور ان کے اصلی شکل میں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالی اس حقیقت کو بیان کر چکے ہیں، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کے قبیلے والے لوگ۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے بھی خاندان ہے؟ جی ہاں۔ تو پھر اس کی نسل کہاں سے شروع ہوئی؟ جیسا کہ انسان آدم سے شروع ہوا تو جنات اور شیاطین کا ابلیس سے شروعات ہے۔ اور یہی چیز کو زیادہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے قبیلے بھی ہیں اور لوگ کے تعداد بھی ہے، اور لوگ کے کافی ایسے امور ہیں جس کے بارے میں حقیقی معلومات کو غور کریں گے قرآن اور سنت سے، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے آسانی سے۔ تو پہلا مسئلہ، اس کا معنی جن یعنی انسین، جو دیکھنے کے قابل نہیں۔ تو وہ جواب یہ ہے کہ اس کی حقیقی شکل میں نہیں دیکھا جا سکتا مگر کچھ اور شکل میں نظر آ سکتا ہے، اور اس کے بھی دلائل قرآن اور سنت سے بھی موجود ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں جس وقت جنگ بدر کا واقعہ ہوا تھا، شیطان ابلیس جو اس طریقے سے ایک انسان کی شکل میں، اور قریش کے پاس ابن عباس کی روایت ہے اور ابن کثیر کی تفسیر میں بھی کہ وہ سراقہ بن مالک بن جعثم کی شکل بھیس میں اپنے آپ کو بنا کر اور یہاں پر آ کر کیا کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ۔ تو یہاں پر قرآن سے ثابت ہوا کہ وہ انسان کی شکل میں آیا اور قریش کی ہمت افزائی میں کہنے لگا کہ میں تمہارا ساتھ دینے والا ہوں، آپ لوگ کو کوئی ہرانے والے نہیں۔ اور جیسا مقابلہ ہوا اور جنگ میدان میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوا، شیطان نے پیٹھ پلٹا کر
بھاگ چکا ہے اور میدان کو چھوڑ کر، اور کہنے لگا مجھ کو وہ چیز نظر آ رہی جو تم کو نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پر انسان کی بھیس میں اور شکل میں آئے، اور اس کے بارے میں بخاری باب الوکالہ میں بھی ابو ہریرہ جب بیت المال کی نگرانی کر رہے تھے اس وقت پہ بھی ایک بوڑھے کی آدمی کی شکل میں ابلیس نے آ کر کچھ بیت المال سے چرایا، اور وہ واقعہ 3 دن کا مسلسل چلتے رہا، اور روز دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں ما فعل اسیرک البارحہ، کہ آپ کا قیدی آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا کہا آپ سے؟ تو پہلے دن اس نے کہا مجبوری میں نے ہاتھ اٹھایا، چوری کیا، معاف کر دو۔ ابو ہریرہ پہلے دن معاف کر دیے۔ دوسرے دن وہ کہنے لگا مجبوری اور بیوی بچے پریشان ہونے سے میں ہاتھ آگے پھر سے اٹھایا چوری کرنے میں، آپ مجھے معاف کر دو، وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تیسرے دن اس نے خود کہا اے ابو ہریرہ کیا آپ سے ایک بات کہوں جس کی وجہ سے میں آپ کو سکھاؤں گا ایک بات، اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے نزدیک کوئی شیطان قریب نہیں آئے گا اور مجھے چھوڑ دینا اس کے بدلے میں۔ تو ابو ہریرہ کہے کہ کیا ہے؟ تو وہ خود کہا کہ آیت الکرسی پڑھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پوچھتے ہیں ما فعل اسیرک البارحہ یا ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ آپ کا قیدی کیا کہا آپ سے؟ قال، کہا کہ کچھ چیز سکھاؤں گا، اگر آپ پڑھیں گے آپ کے نزدیک کوئی شیطان قریب نہیں ہو سکتا۔ تو کہا آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں صدقک وہو کذوب، یہ بات تو سچ کہا جبکہ وہ ہمیشہ کا جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ بات کو غور کیجئے کیونکہ علاجوں میں اپنے کو یہ اہمیت نظریات کے بنیاد بنانا ضروری ہے۔ صدقک وہو کذوب، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں کہ جھوٹے رہتے ہیں ہمیشہ، مگر یہ بات تو سچ کہا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ حق کی بات اگر شیطان سے بھی آئے قبول کرنے کا حکم ہے۔ تو آج کئی لوگ اپنے بھائیوں سے حق کی بات ملتی ہے مگر کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کل کا بچہ ہے، ہمیں کیا سکھاتا ہے، کہتے ہیں ہم اتنے سالوں سے گزرے، ہم کو کوئی نے کہا، ہم نے نہیں کیا، ہمارے باپ دادا نہیں کیے، تو وہ چیز میں بھی آ کر حق سے روگردانی کرتے ہیں، اور یہ کبر کی علامت ہے جو جنت سے روکتی ہے۔ تو اور بھی وقائع میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ جو مسلم میں اور ترمذی اور نسائی میں واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جب گئے تھے، وہاں پر ایک صحابی تھا جو شادی قریب میں ہو چکی تھی کچھ دن پہلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ اس کی ضرورت نہیں تو اس کو اپنے ہتھیار کے ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ آپ مدینہ چلے جائیے، اپنی بیوی کے ساتھ رہیے اور یہاں پر کفایہ ہے، اور احتیاط کے لیے اس کے ساتھ اس کا نیزہ حربہ دے دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا وہ پہنچتا ہے اپنے گھر، رات کا وقت کافی ہو چکا ہے، اس کی زوجہ اس کی بیوی گھر سے باہر ٹھہری ہے، تو بیوی پہ شک کرتے ہوئے اپنا حربہ اپنی بیوی کی طرف اٹھاتا ہے، تو وہ کہتی ہے آپ ٹھہری، آپ ایک نظر اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کہ باہر کیوں آئی۔ تو صحابی جب داخل ہوا دیکھا کہ ایک سانپ اپنے بستر پہ وہاں اپنے گھر کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی خوف لے کر باہر نکل چکی، اور وہ صحابی نے اپنا نیزہ لے کر اسی سانپ کو اس وقت قتل کیا، اور اس کی بیوی یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرتے ہوئے کہی کہ اللہ کے نبی مجھے پتہ نہیں کس کا پہلے موت ہو گئی، وہ سانپ کی یا میرے شوہر کی، اسی وقت وہ بدلہ چکایا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کو اعلان کرتے ہوئے سناتے ہیں کہ جنات کچھ مدینہ میں آئے جو اسلام قبول کر کے رہے، تو آپ لوگ اگر ان میں سے فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَآذِنُوهُ، تو اس کو وارننگ کرو، وارننگ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں یہ وارن کرتا ہوں یا خبردار کرتا ہوں کہ آپ اگر جنات میں سے ہے تو آپ ہم کو بغیر تعزیت دے کر ہٹ جائیے، نہیں تو آپ کا قتل کیا جائے، اور وہ 3 بار دے کر آپ ہٹ جائیے، اگر وہ چیز جنات میں سے تھی چلے جائے گی، نہیں تو اس کو قتل کرنا۔ وَلَكِنْ اُقْتُلُوا ذُو الطِّفْيَتَيْنِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مگر ایک سانپ ہے جس کو فوری قتل کرنے کا حکم ہے، جنات اس شکل میں نہیں آتے، جو سانپ کے سر کے اوپر 2 سفید لکیر آتے ہیں، جو اس کے اوپر ایک علامت آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیونکہ یہ سانپ کی نظر سے حاملہ عورت اپنے حمل کو ساقط کر سکتی ہے، اس کو گراتا ہے، اتنی تیز نظر رہتی ہے اس سانپ کی، اور یہ بھیس میں جب آتا ہے تو اس کو فوری قتل کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ خیر، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دوسری حدیث میں بتائے تھے جو ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور احمد مسند میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے جس میں ذرے بھی سفیدی نہیں۔ تو یہاں پر پتہ چل چکا ہے، وہ حدیث عبداللہ بن مغفل کی روایت سے ہے، اور یہ حدیث کے بعد یہ علم میں آ گیا کہ اصلی روپ میں اس کو نہیں دیکھ سکتے، مگر مختلف شکلوں میں وہ لوگ تبدیل کر کے اپنے آپ کو لاتے ہیں اور آگے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پہلی چیز جنات کے بارے میں تو لفظ معلوم ہو چکا ہے، مگر شیطان اور جن میں کیا فرق ہے؟ شیطان اور جن وہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کسی کو شیطان کہتے ہیں، کسی کو جن کہتے ہیں۔ تو اصلیت تو انسان کی انسان ہوتا ہے، مگر کوئی انسان جو لوگوں کا خون کرنے میں اتنی آسانی سے کر دیتا ہے، بات کچھ بھی نہیں رہتی اور فوراً خون خرابے میں تیز ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو انسان نہیں، یہ تو انسانیت سے باہر ہو چکا ہے، اور کبھی کچھ اور نامہ دیتے ہیں کہ یہ تو مجرم ہے، یہ تو وحشی ہے، حالانکہ وہ انسانی ہے۔ مگر شیاطین میں جو کفر اور سرکشی میں زیادہ ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، جو اللہ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے چلنے والوں کو بہکانے میں اور ان کو گمراہ کرنے میں زیادہ زور کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، وہ لوگ شیاطین ہوتے ہیں۔ جنات میں مسلم بھی ہے، مومن بھی ہے اور غیر مومن بھی ہے، سورہ جن میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ مگر یہاں پر اور ذکر اور انثی، میل اور فیمیل بھی ہے، جیسا کہ دعا بیت الخلاء کی معلوم ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ شیطان کا نام کہاں سے آیا ہے؟ شیطان کا نام عربی زبان میں من شاطا یشوط شطنا، جب لکڑیوں کی آگ لگتی ہے تو ایک چنگاری زیادہ گرم ہو کر ایک دم لکڑی سے اچھل کر پچکاری کی طرح یہاں وہاں گر جاتی ہے، اس کو شاطا کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کی رحمت سے اٹھا کر باہر پھینکا گیا وہ شیطان ہے، تو اس سے یہ شیطان کا۔ اور ابلیس کا نام، ابلیس ابلاس سے ہے، ابلاس کسی کو دور کر دینا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کی رحمت سے بالکل ہی دور کر چکا ہے، تو وہ ابلیس ہو چکا ہے۔ تو یہاں سے یہ مفاہیم کو سمجھنے میں یعنی مختصر کرتا ہوں میں کیونکہ وقت کافی ہو جائے گا، اور یہ سبجیکٹ کو عملی طور سے کس کے پاس سوال ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی تکمیل کریں گے باذن اللہ تعالی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ان کے کیٹیگریوں کے مختلف نامے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ سورہ صافات میں وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مارد، تو اس میں مارد بھی ہے۔ قال عفریت من الجن، عفریت بھی ہے۔ ومن الشیاطین کل بناء وغواص، تو مختلف ان کے حالات ہے، مختلف یعنی ان کی قابلیت ہے، مختلف پروفیشنل ہے، مختلف علم میں اور طاقت میں بھی موجود ہے، جیسا کہ سلیمان نے جب اپنی محفل میں کہنے لگے بلقیس اور اس کے عرش کو کون لے کر اٹھا کر آئیں گے وہاں سے۔ عرش ایک معمولی کرسی ٹیبل نہیں، ایک بڑا پتھروں سے پہلے تراش کر بناتے تھے، جو کنگ اور بادشاہ اوپر بیٹھتا ہے، اس کے حاشیہ اس کے اطراف میں بیٹھتے تھے، ان کی اسمبلی جو محفل ہوتی تھی۔ تو سبا کی یمن کی مملکت سے عراق تک لانا 3000 فاصلہ کلومیٹر ہے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت کہنے لگا، سورہ نمل میں دیکھیے، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے قبل میں وہ چیز وہاں سے اٹھا کر لاؤں گا۔ آج انسان کی کتنی پاور ہے، 1 سیکنڈ کے اندر، 2 سیکنڈ کے اندر یا 1 منٹ میں بھی وہ ایسی چیز کو وہاں سے یہاں تک پہنچ نہیں لا سکتا۔ جتنی بھی ٹیکنالوجی آج تک بھی موجود ہوئی وہ نہیں کر سکتی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، دوسرا جن نے کہا جس کے پاس دین کا علم زیادہ ہے۔ دیکھیے علم کی فضیلت کتنی بڑی ہے، اللہ کی کتاب کا علم، یہ وہ علم نہیں، دین کا علم، اللہ کی پہچان۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، اے سلیمان آپ کی آنکھ کی پلک بن کے کھلنے سے پہلے، فلما رآہ مستقرا عنده، سلیمان نے دیکھا وہ چیز پہنچ گئی۔ سلیمان یہ نہیں کہے کہ دیکھو کتنی بڑی طاقت ہے میرے پاس، کتنے بڑے فوج ہے، کتنے بڑے لشکر ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی شکر ادائی فوراً زبان پہ آتی ہے۔ قال هذا من فضل ربی، ایک دوسری مقام پہ بھی، اور یہاں پر فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، اور دوسری آیت میں جب سلیمان چمٹی کی زبان سمجھ کے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، جب مسکرائے چمٹی کی بات سمجھے، مگر ہمیشہ آپ کے اندر بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جو بھی نعمت، کامیابی، ترقی آپ لیتے ہیں تو پہلی چیز جس کی وجہ سے، جس کی مہربانی سے، جس کا فضل سے، اس کا اقرار کر کے اس کی شکر بجا لائیے پہلے۔ تو یہاں پر یہ معاملہ یہاں پر ہو چکا ہے اطمینان سے کہ یہ لوگ کی خلقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور اصلی خلقت آگ سے ہے۔ سورہ رحمان میں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، تو
ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اصلیت بھی بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی زندگی کا مقصد بیان فرمایا اللہ تعالیٰ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پہلے جنات کا ذکر ہو رہا پھر اس کے بعد انس. کیوں؟ کیونکہ اہل علم کہتے ہیں کہ جنات اس زمین پہ پہلے انسان سے ان کو احقیت دی گئی تھی، مگر زمین پہ فساد اور خون خرابہ کرنے سے ان کو ہٹایا گیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا. تو بہرحال قرآن کے احکام و شریعت و تکلیف جنات اور انسانوں کے لیے بھی ہے، اور پھر حساب کتاب بھی ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ہے. اور پھر یہاں پر آگے بڑھیں گے موضوع میں داخل ہونے کے لیے کہ جادو. جنات کی حقیقت کو کوئی بھی انکار نہیں کیے. جتنے بھی مذاہب ادیان ہیں وہ پورے کے پورے قرار کرتے ہیں جنات کا وجود، مختلف ناموں سے اس کی پہچانت دیتے ہیں، مگر کسی نے بھی انکار نہیں کیا. مگر سحر اور جادو کے تعلق سے ہمارے امت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آج بھی یہ دعویٰ آ کر کہتے ہیں کہ کوئی جادو وادو کی چیز نہیں، یہ تو صرف نفسیاتی بیماری ہوتا ہے یا کچھ وہم وسوسوں کا شکار رہتا ہے، اور ایسی کوئی چیز کی نام و نشان نہیں، اور اگر جادو کچھ ہوتی ہے تو آئیے ہم کو کر کے بتائیے. ایسے عقل کے صلاحیتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی ہوشیاری دکھانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو گرانا چاہتے ہیں. ایسے جاہلوں کو قرآن کے ہی جواباں کافی ہیں. جو انکار کرتے ہیں کہ جادو کی حقیقت نہیں، جادو کا کوئی اثر نہیں، تو اس میں ایک دو تین جواب دے کر ہم بات آگے چلیں گے. پہلی چیز، اللہ سبحانہ و تعالی جادو کی تاثیر ہوتا ہے سو قرآن مجید میں ذکر ہو چکا ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ جادو کی تاثیر نہیں ہوتی، کوئی اثر نہیں ہوتا اور جادو کی کوئی حیثیت ہی نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے لے کے 70 تک تقریباً آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. جس وقت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے مقابلہ لیا اور سارے میدان میں لوگ جمع، اور فرعون اپنی بازی کے لیے اپنے جادوگروں کو اپنے طرف سے ریپریزنٹیو ٹھہراتا ہے. اور معاملہ کیا ہوتا ہے؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. اے موسیٰ، یا آپ چال چلیں گے شروع پہلے یا ہم ہماری چال بازی شروع کریں. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم، تو ان کے لاٹھی اور رسیاں، یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى، موسیٰ کو ایسا نظر لگنے آئے کہ وہ لوگ میں حرکت ہے، وہ چل پا رہی ہے، اس میں اچانک بھاگ دوڑ شروع ہو گیا ہے، جبکہ وہ جماعت چیز تھی. تو موسیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس موقع کو تصویر دے رہے ہیں کہ یہ جادو کا اثر کسی معمول آدمی پہ نہیں، یہ تو ایک پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کے 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے، عزیمت اور ہمت والے پیغمبروں میں سے ہے. جو 5 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ. اس کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، عزیمت والے، ہمت والے، بہت برداشت کرنے والے پیغمبر. تو یہ ایک واحد ان میں سے ہے، اور یہ نبی کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ وحی کے انتظار میں، جبریل کے انتظار میں نہیں رہتے، یہ تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے والے ہیں. یہ خصوصیات کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ جب وہ لاٹھی اور ڈنڈے چلنے لگے اور ایسی حالت سامنے آ گئی، اللہ سبحانہ وتعالی جو دل کی حال جاننے والا ہے، پروردگار اندر کی تصویر کو کھینچ کر نقشہ پیش کرتا ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، اندر سے موسیٰ کی خوف طاری شروع ہو گئی اور گھبراہٹ شروع ہو گئی موسیٰ کو اندر سے. یہ باہر کسی کو نظر نہیں آتی، مگر اللہ تعالیٰ جو دل کی حال بھی جانتا ہے، وہ پروردگار اندر کی تصویر کو پیش کر رہا ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، اور یہ خوف ہونے سے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں اس کے بعد کی تاکید کرتے ہیں، قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہے اے موسیٰ آپ ڈرو مت. تو اللہ تعالیٰ کیوں خامخواہ کہے گا ڈرو مت جبکہ آدمی ڈرا ہوا نہیں؟ تو پھر کیا یہ جادو کی تاثیر نہیں؟ تو پھر کیا ہوا؟ ایک پیغمبروں کو ہلا دیتی ہے اور خوف طاری آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تسکین قلب کے لیے کہتے ہیں کہ آپ بھروسہ کیجئے، اطمینان رکھیے، آپ خوف مت آئیے. تو یہاں پر قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، آخری آیت تک. سوال یہ ہے یہ اثر ہوا سو بات ہے یا یہ آیت کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا؟ یہ جاہلوں کے لیے ایک بہت اہم جواب ہے. اور دوسرا جواب جو اس قسم کے جہالت سے جو من میں آیا اور دماغ میں آیا، قرآن کو منطق سے
توڑنا چاہتے ہیں اور ان کی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں. اسلام کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ بہتر حکم کرنے والے ہیں یا نہیں؟ بے شک. تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اسلام کے قانون کو آپ دیکھیں گے تو جتنا جرم ہے اتنی سزا دی جاتی. اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو کوڑلے مارے جاتے ہیں، کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا قتل کے بدل اگر قصاص میں مقتول والے خون کے بدلے خون مانگے تو اس قاتل کا قتل ہو جاتا ہے. مگر یہ غور کرنے کی بات ہے جرم جتنا بڑا ہوا سزا اتنے بڑھتے رہی. اور یہ حضرات آ کر کہتے ہیں کہ جادو کا کوئی اثر نہیں. کیا اسلام خواہ یہ لوگوں کو قتل کی سزا سنا کر کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ ایک آدمی کچھ بھی نہیں کیا اسلام میں اس کے لیے تلوار کی نوک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں للساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کے لیے تلوار کی نوک اور اس کا سر قلم کیا جائے. تو کیا اللہ کو سمجھ نہیں کہ یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کیا، اس کو خامخواہ اسلام آ کر قتل کر دیتا ہے؟ عمر فاروق کے زمانے میں کئیوں جادوگر پکڑے گئے اور قتل بھی کیے گئے. حفصہ کے پاس ایک جادوگرنی تھی، اس کا بھی قتل کیا گیا. تو کیا یہ اسلام میں اتنی ناسمجھی ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں کرتا ہے اس کو اسلام آ کر گردن اڑا دیتا ہے؟ جو آج کل جاہلوں کے لیے یہ ناقص تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ وہ لوگ نقطہ نظر دکھاتے ہیں اور اپنی عقل کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. اور جب دنیا میں انسان کی جان کو لوٹنے والے کے لیے جان کا قصاص ہے تو پھر جو لوگ کا ایمان لوٹ لیتا ہے اور لوگ کو ایمان سے بے ایمان کر دیتا ہے اس کے لیے بھی ایسی سزا رکھے گی. مگر آج افسوس سے کہنا پڑتا کہ ایسوں کا رواج اور دھندا بہت ہو چکا ہے، کیونکہ حق کی بات بولنے والے کمزور پڑ گئے اور جاننے والے اندھے بن کے بن گئے، اور جو لوگ وکٹمز ان کے بنتے جا رہے ہیں وہ لوگ اپنی لوگ کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر لوگ کو اور گمراہی میں غلالت میں ڈالتے جا رہے ہیں. خیر، اب یہ مسئلہ سحر کا اور جادو کا یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ کافی وقت واقعات پیش کرتے ہوئے اس لفظ کا ذکر قرآن مجید میں 70 یا 80 بار سے زیادہ موجود ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے تعلق سے حرام قرار دیتے ہیں آیت نمبر 102 سورہ بقرہ میں، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. یہ لوگ ایسی چیز سکھاتے ہیں ان کے غلط علم میں جس کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالے جا سکتی ہے. اور آپس میں کیا مطلب کہ ایسے اسباب بنائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے اختلاف بغیر وجوہات کے، ایک دوسرے سے نفرت بدگمانی بغیر کوئی وجہ سے، جس کی وجہ سے امت کی اتحاد میں افتراق اور انتشار. اور شیطان چاہتا ہے کہ جو ایمان سے گھر آباد ہو رہا ہے اس کو جڑ سے کاٹ کر پھینکے. وکٹمز کون رہیں گے؟ گھر کے بچے اور دو خاندان جو یہاں کے اور یہاں کے. اور شیطان چاہتا ہے یہ فساد زمین پہ ٹھہرے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں فرمائے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کتنی بدترین چیز لے کر آئے ہیں اگر ان کو پتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا کا کیا انجام، کتنی نقصان دہی چیز یہ لوگ اپنے آپ کو گلے لگا کر اس کو اپنائے. تو اللہ تعالی اس کے بارے میں شناعت کا لفظ استعمال کرے اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزوں سے پرہیز کیجئے جو جہنم میں ڈبانے والی ہے. قلنا وما ہن یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ قال الاشراک باللہ، اللہ سے شرک کرنا، اور والسحر جادو، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی وہاں پر ذکر کرتے ہیں. اگر یہ چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں ذکر کریں گے، کیوں بتائیں گے جہنم میں ڈالنے والی بات ہے؟ تو حقیقت میں یہ بھی ایک جواب موجود ہے، اور بھی دوسرے جوابات ہیں، مگر کیونکہ سبجیکٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد کچھ کافی تفصیلات آنے والے ہیں جس کو پہچاننا بہت ضروری ہے اور اس کا علم رہنا ہر انسان کے پاس بہت اہمیت کی بات ہے. آئیے دیکھیں گے کہ یہ ساحر اور یہ جادوگر اسلام میں اس کی اتنی بڑی شناعت سزا ہے، اور ایسوں کے لیے خطرناک
फैसला अल्लाह ताला ने दे चुके हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके साथ साथ ये जहन्नुम में डालने वाला अमल है। अल्लाह ताला कहते हैं आखिरत में इसको कुछ मिलने वाला नहीं। फिर ये लोग क्या चीज़ का अपना मामला कायम करते हैं, किस चीज़ पे बेस है उनका कि उसके पास सलाहियत है कुछ करने की, आपके पास क्यों नहीं है? वो जिन और शयातीन उसके साथ देते हैं, उसकी बात सुनते हैं, आपकी बात क्यों नहीं सुनते? मामला क्या है? मामला ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस वक्त इब्लीस को लानत वहां पर हुई है, अल्लाह की रहमत से बाहर किया गया, क़ाल रब्बी फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून। इब्लीस अल्लाह ताला से मोहलत मांग रहा है कि अल्लाह तू मुझे मोहलत दे दे क़यामत के दिन तक। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन। अल्लाह ताला कह चुके हैं कि तुझको मोहलत दी गई। तो उस वक्त इब्लीस अपने अज़ाइम और अपने मंसूबे इरादे जाहिर करता है और अल्लाह ताला उसको कुरान में बयान करते हैं ताकि हम और आप आगाह रहें। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका, ऐ अल्लाह आपकी इज्जत की कसम। देखिए इब्लीस इतना सबसे पहला नाफरमान और लानत में उतरने के बावजूद भी वो जब मांगा सिर्फ अल्लाह से मांगा, किसी का वसीला नहीं लगाया उसमें, और उसकी चीज बन चुकी है। तो आज अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी दुआ में कबूलियत नहीं, हम गुनहगार हैं, उनके तुफैल से, इनके वसीले से। तो क्या इब्लीस से बेहतर नहीं है क्या? इतना तो सवाल अपने आप से कीजिए कि इब्लीस डायरेक्ट मांगता है तो अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं, तो आप तो उससे थोड़ा तो अच्छे तो है ना। इतना तो अच्छी एहसान अपने आप पे अच्छी गुमान रखिए अल्लाह से। तो दूसरी चीज कि यही इब्लीस जिसके ऊपर लानत फिटकार हो चुकी है, अभी थोड़ी देर में मोहलत हासिल करने के बाद अपने इरादे और अज़ाइम दिखा रहा है, तो किसकी कसम खा रहा है? अपनी माँ की या बाप की या अपने औलाद की या रिज़्क़ की? क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, अल्लाह की सिफात की कसम खा रहा है, जो कि शरई कसम है वो भी। लअग़वियन्नहुम अजमईन, ये सारे बंदों को मैं गुमराह कर दूंगा। सूरह आराफ में आया है थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि आपके सिरात मुस्तकीम के ऊपर ठहर कर किसी को यहाँ से गुजरने नहीं दूंगा, बल्कि मैं खुद उनके पास जाकर आगे से, पीछे से, यहाँ से हर तरह से उनको गुमराह करूंगा। तो उसके अज़ाइम और मंसूबे यहाँ खुलकर आ चुके हैं। इसका जवाब क्या हुआ इंशाअल्लाह अपने आखिरी दर्स के पार्ट, उसमें इलाज के पार्ट में आएंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर ये जादूगर अपनी करिश्मा, अपनी कुछ खूबी खुसूसियत नहीं है उसकी, मगर उसके कुफ्र का ऐलान है कि कहते हैं कि हमारे पास इतने मुवक्किल है। तो हम सवाल करते हैं क्या मुवक्किल या तो वकील से होता है, यानी आपकी जगह वो काम करता है? तो हकीकत यही है कि इनके बिहाफ में वो काम करने वाले हैं और लोगों को एहसास दिलाते हैं कि मुवक्किल जैसा कि कोई फरिश्ता है मेरे पास, मगर वो शैतान है। मगर शैतान को वकालतनामा दे चुके हैं और शैतान के ऊपर भरोसा करते हैं, जबकि अल्लाह के नबी कहते हैं वो झूठे होते हैं। तो झूठों के ऊपर सहारा करने वाला क्या सच्चा हो सकता है? हरगिज़ नहीं। तो यहां पर सवाल यह है क्या मुवक्किलों को रखना जायज है? वो लोग से जब सवाल करते हैं हम, तो वो लोग कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास देखो जिन्नात थे, उनकी खिदमत में थे, वो करते थे। तो हमारा सवाल ये है क्या सुलेमान जिन्नात को मुसख्खर करने के लिए जिन्नात के सामने अपनी आजिज़ी, मिन्नत और अपनी इबादत पेश करे हैं, या सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मांगे क़ाल रब्बी हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब, ऐ अल्लाह तू मुझे ऐसा मुल्क से नवाज दे जो मेरे बाद किसी को इतना बड़ा मुल्क हासिल ना हो और तू ही देने वाला है। सुलेमान जिन्नात से नहीं मांगे, अल्लाह से मांगे थे। आपको भी चाहिए अल्लाह से मांगना, आप जिन्नात से जाकर मांग रहे हैं। ये दो फर्क आ गए यहाँ पर। तीसरा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वसख्खरना अर्रीह वलिसुलैमान अर्रीह तजरी, सुलेमान को हवा और ये जिन जो भी मुसख्खर हमने उनको लिए किया, ये हमने मुसख्खर किया, अल्लाह ताला की तस्खीर है ये। और ये लोग किससे अपने तस्खीर को जुड़ाना चाहते हैं? शयातीन के बड़े सरकशों से, उनसे टाइप करना चाहते हैं। इसलिए वो लोग मुवक्किलों को हासिल करने में क्या करते हैं? कुफ्री अमल अलानिया, जिसमें इस्लाम से तो क्या अल्लाह ताला की गुस्ताखी और कुरान करीम की, कुरान मजीद की तौहीन, अल्लाह के रसूल की तो क्या दीन इस्लाम की पूरी कुरान की बेहुरमती।
جیسا کہ یہ لوگ کچھ دنوں تک جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ کس طرح ممبر ہوتے ہیں؟ یہ لوگ اپنے شیاطین سے اور اپنے کمیٹی میں ان کے موکلوں کو جمع کرنے کے لیے، حقیقی نام شیاطین ہے، شیاطین کو جمع کرنے کے لیے اپنے انڈر میں وہ لوگ شیطان کے سرکش کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. کیسا؟ کچھ خالی جگہوں پہ جنابت کی حالت میں کئی دن تک پہاڑوں کے کہف میں، غاروں میں، سمندر کے کناروں میں، ندیوں کے کچھ ایسے جگہوں پہ جو نہ غسل لیتے ہیں، نہ تو نماز، نہ تو طہارت، بلکہ بعض سرکش شیاطین ان سے کچھ کنڈیشن طلب کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری مدد چاہیے تو آپ کو یہ 4 چیزیں کرنا ہے یا ایسے امور کرنا ہے، جس میں سے کبھی فعل حرام ارتکاب کرو کسی جانور کے ساتھ اور اس سے جنابت میں رہو، اور قرآن کو لے کر کچھ گندے خونوں سے اس کو آیاتیں لکھا کرو اللہ کے کلام کی توہین کرنے کے لیے، اور قرآن مجید کو اپنی چپل کی طرح پہن کر اس سے کھندلنا، جس گندگی اور مہری میں غلاظت رہتی اس طرح چلتے جانا، اور شیاطین کی آگ یا ان کی ایک بھیس کے سامنے سجدہ، رکوع، اور اپنے آنکھ جتنا بھی بدن ہے عاری رہنا بغیر لباس کے، جیسا کہ آپ ان کے حوالے ہو گئے اور وہ لوگ جیسا چاہے آپ کو استعمال کریں. یہ ایسے امور کرنے کے بعد، اور غیر اللہ کی تو پکار تو وہ تو شروع سے ہی رہتی ہے، تو یہ لوگ اپنے عمل میں یہ چیز کرتے ہیں تاکہ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں ابھی آپ کو سنایا گیا کہ جنات کے قبائل ہیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کے قبیلے والے لوگ، من حیث لا ترونہم، تو وہ قبیلے کے سردار کو یہ پٹانا چاہتا ہے، اور جیسے سردار کو منانے کے لیے ایسے کفریہ اعمال پیش کرتا ہے تو وہ شیطان خوش ہوتا ہے، بڑا سرکش، اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہی ساتھی ہے، ہمارا ہی عمل کر رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک ایجنٹ بن سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنت کے دروازے کھلتے جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا، جہنم کے دروازے بند ہوتے، وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، شیاطینوں کو قید کیا جاتا ہے. یہ عام شیاطین کو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، مردہ جو سرکشے ہیں، لیڈراں ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے ابھی آپ کے سامنے آئے گا. تو یہ جادوگر ایسے عمل کرنے کے بعد وہ سرکش جنات کا اپنے قبیلے کے چند لوگوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اس کی بات سنو، جیسا یہ کہتا ہے، اور اگر نہیں سننے پر یہ لوگ کو اذیت اور تکلیف اور سزا دی جاتی ہے ان کے قبیلے کے اندر، تو وہ مجبوراً جا کر اس کے تابع ہونا پڑتا، جبکہ اس کے ساتھ خوشی سے کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں مگر مجبوری کے تحت جڑ جاتے ہیں. اور بعض تو ان کا پیشہ یہی رہتا ہے. ہوتا یہ کہ ان کو غلط استعمال کرنے کے لیے، لوگ کے ساتھ فساد اور یہ چیز پھیلانے کے لیے، لوگ کے پاس یہ تصور بھی نہیں کہ جب بعض لوگ اپنے کچھ عامل اور جادوگر، عامل کہتے ہیں جبکہ وہ قرآن کے اوپر کوئی عمل ہی نہیں کرتا، جادوگر کا نام جادوگر ہی ہوتا ہے، تو وہ جادوگر کے پاس جیسا لوگ پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو اتنا اللہ والا ہے، اس کے ہی حوالے ہو جاتے ہیں. کیونکہ کیا کرتا ہے، آپ پیشنٹ آتے ہی آپ کو یہ ہے، آپ کے پاس یہ گھر میں ہے، اتنے سال سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا، آپ کا پرابلم یہ ہے، آپ کا کارڈ نمبر یہ ہے، آپ کی یہ چیز ہے، آپ کی یہ چیز ہے. تو وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو کر اپنے کچھ کمزوریاں چھپے ہوئے ہیں تو وہ سمجھتا ہے وہ صاحب کا وہ بدنامگی کر دیں گے ہماری، تو اس کے حوالے ہو جاؤ، اللہ والا ہے تو بہت بڑے اللہ والا ہے، یہ سب جانتے ہیں، تو ان کے حوالے ہو جاتے ہیں. مگر یہ لوگ کیسا جانتے ہیں معلوم؟ یہ واقعہ مدینہ میں بھی ہوا تھا. امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک شخص آیا مدینہ میں، اور وہ شخص جتنے بھی مدینہ کے لوگ کچھ مٹھی پہ دانے یا پتھر یا کنکر یا جو بھی لے کر آتے ہیں وہ کہہ دیتا ہے آپ کے مٹھی میں اتنے عدد ہیں، 12 ہے، 20 ہے، 10 ہے. تو لوگ کا عالم ایسا ہو گیا ہے حیرت میں کہ یہ آدمی کتنا اللہ والا ہے، کتنے چیزوں کو پہچان رہا، کس کا بھی جواب غلط نہیں ہوا. جتنے لوگ لائن سے آئے پوروں کا صحیح جواب دیتے رہا. تو جب امام احمد کو پتا چلا تو امام احمد کہنے لگے چلو ہم بھی دیکھ لیں گے آخر اس کا کیا ماجرا ہے. اور کچھ لے کر گئے اور پبلک آپ کے ساتھ جا رہی ہے، عالم دین ہے، وہ کون آدمی ہے ایسا عجوبہ دکھا رہا ہے.
تو امام کہتے ہیں بتائیے یہ کتنے ہیں؟ تو وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے گم سم ہو کر پریشان ہو کر کہنے لگا نہیں یہ نہیں کہہ سکتا. لوگ پریشان، ارے بھائی آپ تو ابھی آخری آدمی کا نمبر بتائے، امام احمد کا کیوں نہیں بتا سکتے ہیں؟ بولے نہیں یہ نہیں بتا سکتا. تو امام احمد جو دین کا علم رکھنے والے تھے اس وقت کہنے لگے اے لوگوں، کیا تم لوگ اپنے نبی کی حدیث کو بھول بیٹھے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے الا اس کے ساتھ ایک قرین ہے، شیطان کا جڑوا. اور جب آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے وہ چیز کو گنتے تھے تو آپ کا قرین بھی اس کو پتا چلتا تھا کتنے ہیں، اور آپ کا قرین اس کے موکل اور شیطان کو جو اس نے اس کا ساتھ لے رہا ہے اس کو خبر دے رہا ہے، اور وہ اس کو اطلاع دینے سے وہ آپ کے سامنے آپ کا بیان کر رہا تھا. میں نے جب یہ عدد لیا میں خود اس کو گنا ہی نہیں، میرے قرین کو کہاں سے پتا چلے گا، اس کو خبر کہاں سے ملے؟ تو چوری کرنے والے کو آپ اس کو اعزاز دیتے ہیں، یہ تو اللہ والا ہو گیا. تعجب کی بات ہے، آپ کے خبریں آپ کے ذریعے سے ہی چراتا ہے اور پھر آپ اس کو سر پہ چڑھاتے ہیں. چلیے، تو یہ ایک چیز ہے ان میں جو سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں کہ لوگ سامنے والے تھوڑا سا پریشان ہو کر حیرت میں، ان کے اوپر خاص طور سے خواتین میں یہ بہت کمزوری ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں بڑا قصہ بنا دیتے ہیں اور ایسا ایڈورٹائز دے دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے یہیں سب کھلے ہیں جبکہ جہنم کا گڑھا ہے. حقیقت میں یہ بہت کمزوری اور ناقص علم کی وجہ سے یہ چیز کے شکار میں کافی لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر یہ جادوگر جب ان کا ممبر بن جاتا ہے اور اپنے شیاطین کو مسلط کرتا ہے، رمضان کا واقعہ اس لیے میں ذکر کرا تھا کیونکہ رمضان میں یہ لوگ اپنے میٹر کلوز کر لیتے ہیں. وجہ اس کی کہ ان کے اندر میں جو شیاطین ہیں قبیلے کے چھوٹے موٹے، وہ لوگ بڑے سرکش کے دباؤ میں وہ لوگ عمل کرتے ہیں پابندی سے ان کی خدمت میں. مگر جب رمضان میں اللہ تعالیٰ کے نبی فرمائے تصفد فیہ مردۃ الشیاطین، شیاطین کے سرکشوں کو قید کیا جاتا. کیونکہ بعض لوگ یہ چیز میں کنفیوژن ہو جاتے کہ بھائی کہتے ہیں رمضان میں شیطان بند ہو جاتے ہیں، ان کو تو ابھی تک آنکھ پہ اثرات ہو رہی ہے، چیخ رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے. تو سارے شیاطین نہیں، شیاطین کے سرکشوں کو یہ ذہن میں رکھیں. تو جب سرکشوں کو قید کیا جاتا تو یہ جو ان کے اندر میں تھے یہ لوگ کو کوئی روکنے والا نہیں. تو یہ لوگ جادوگر اگر رائٹ کا ہے تو یہ لوگ لیفٹ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں. تو اس میں ان کی انسلٹ اور بدنامی ہوتی ہے. تو لوگ کو رمضان میں اپنا کاروبار بند کر کے لوگ کو دکھاتے ہیں جیسے کہ ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ وہ شیطانیت کا رولی پاور ختم ہو چکا ہے جس سے آپ کام کرتے تھے. تو یہاں پر یہ حقیقت کا انکشاف ہونے سے کافی لوگ شعور میں آئیں گے کہ یہ لوگ کا ماجرا اگر ایسا ہے اور ایسوں کو ہم اعزاز دیتے ہیں. آپ تعجب کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جواب ہے ان کے لیے جو شیاطین سے مدد لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نیک کام میں لیتے ہیں یا نیک جنوں سے لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنگ خندق تھی، جنگ خندق میں دشمن کی فوج 10,000 کی سامنے ہے اور کافی خون کے پیاسے ہو چکے ہیں کیونکہ خندق اور گڑھے آنے کی وجہ سے وہ لوگ حملہ نہیں کر سکے، مگر تڑپ میں ہے اور اس حد تک پیاسے ہے کہ کوئی بھی مسلمان ملے اس کو قتل کر کے جائے. کچھ ہفتے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سرد ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، رات کا اندھیرا اتنا ہے. صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ تم میں سے کون جا کر ان کی خبر لے کر آئے اور اس کے جانے آنے کی گارنٹی میں دیتا ہوں. صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، کوئی نہیں اٹھے. اور وہ میرا ساتھی رہیں گے جنت میں. صحابہ بھی بشر تھے، ان کے ساتھ انسانیت فطرت تھی کہ خوف بھی وہ ہے. آخری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعین کیے اے حذیفہ آپ اٹھیے جائیے. تو حذیفہ کہنے لگے میرے کو دو چار، جب نام لینے کے بعد تو اب حکم تو وہ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں میں ڈرتے ہوئے خوف سردی سے نکل رہا ہوں. تو خندق کے گڑھے میں اترتے ہی سارا خوف ڈر مجھ سے چلا گیا اور میں مشرکین کے صف میں داخل ہو کر وہاں کے ان کے خیمے میں داخل ہو کر ان کی کیا خبریں ہیں، کیا نیوز ہے، کیا ارادہ ہے وہ سن کر اللہ کے نبی کو آ کر بتایا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ کئیوں جنات میرے ہاتھ پہ اسلام لائے ان سے ایک ہیلپ لے لیں گے؟ کیوں نہیں کیے؟ کیا سکھانا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ اس اسلام میں یہ چیز کی شرعی اجازت رہی ہے چاہے کتنے بھی نیک رہو. جبکہ رسول اللہ کو معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہوئے، یہ دھوکہ دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے رہا ہے. اس کے باوجود نبی کا عمل کوئی سے بھی معاملے میں کبھی ان کا سہارا یا ان کی مدد نہیں لیے، اپنے سارے اسباب پورے اختیار کیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر اب آئیں گے ہم ادھر بہت اہم نقطے اور اہم مدے پہ
جو یہ جادوگروں کو پہچان کیسا کیا جائے اور ان کی پہچان سے کیا علامات آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیا چیز سے آپ پرکھ سکتے ہیں۔ اکثر بیشتر جو مشہور علامت ہے کہ پیشنٹ کا نام، پیشنٹ کی ماں کا نام، اور یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں بعض ٹی وی پروگراموں میں بھی دیا جاتا ہے۔ پروگرام کا نام استخارہ دیا جاتا ہے، جبکہ استخارہ کوسے کونے میں ہے اور یہ نجومیت کہانت کوسے کونے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی اصطلاح کو لے کر اس کو غلط استعمال کر کے لوگ کو گھر میں بیٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ لوگ ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا آپ کسی ڈاکٹر کے دواخانے میں جانے پر کوئی آپ سے ماں کا نام پوچھا کوئی ڈاکٹر؟ یا صرف آپ کا نام اور ایج تاکہ بی پی اور جو بھی ہے آپ کا دیکھنے کے لیے اور آپ کی فائل بننے کے لیے، اس سے ہٹ کے خاندان والوں کے کسی افراد سے تعلق ہی نہیں۔ یہ جادوگر علاج کرنے کے لیے پہلے آپ ان کے مٹھی میں، ان کے قبضے میں، ان کے جنات کے انڈر میں حوالے ہونا چاہیے۔ اگر آپ حوالے نہیں ہوئیں گے تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ابلیس کو جس وقت جنت سے حرام کر دیا اس کے لیے اور لعنت اتارے اور وہ مہلت مانگا تھا، اس نے کہا قال فبعزتک، اللہ تیری عزت کی قسم لاغوینہم اجمعین، تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، الا مگر کون مجھ سے بچ کے رہیں گے جس کے اوپر میری زور نہیں چل سکتی، الا عبادک منہم المخلصین، جو خالص بندے تیری عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد مانگتے، شرک نہیں کرتے، ان کے اوپر میرا زور نہیں چلنے والا، میں یہیں سے ہار مانتا ہوں ان کے ساتھ۔ مگر یہ موحدین لوگ جب اپنی توحید کو ہی چھوڑ دیتے ہیں تو کون بچانے والا ہے ان کو بات؟ تو یہاں پر سب سے پہلا معاملہ ابلیس اور شیاطین اور یہ جادوگروں کا کہ آپ کو اللہ کی رحمت سے نکال کر اللہ کی لعنت میں اتارنا ضروری ہے۔ اگر اللہ کی لعنت میں آپ نہیں اترے تو لوگ آپ کے اوپر اوور رول نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ پوچھیں گے اس کا اس سے کیا دخل ہے؟ ماں کا نام پوچھتے ہیں، اس کا لعنت سے کیا تعلق ہے؟ اس کا بہت بڑا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ من لعن ابویہ او والدیہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس نے اپنے والدین کو لعن طعن کرتا ہے یا ماں باپ کو گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو اس میں کدھر ہوئی گالی؟ اس میں یہ جادوگر کہنا چاہ رہا ہے آپ اپنی ماں کا بتائیے نام، باپ کا نہیں، نسبت آپ اپنی ماں کی دیجئے، کیونکہ آپ جس ماں کے پیٹ سے نکلے وہ پکی آپ کی ماں ہے۔ آپ کے باپ کون ہے کہ آپ ماں کو بھی باپ کو بھی گالی دیجئے، تہمت لگائیے اور کہیے کہ آپ حرام کے اولاد ہیں، حلال کی نہیں۔ سب سے پہلے آپ سے یہ اقرار لیا جاتا ہے کہ آپ جیسا آپ نسبت دیتے ہیں کہ میں فلان بن فلان ہوں، باپ کا نام لیتے ہیں، تو وہ آپ سے قبول نہیں کرتا، بولتا نہیں وہ باپ کا نام چھوڑ دیجئے، ماں کا نام بولیے، کیونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا وہ ماں کا ہی بیٹا ہوتا ہے۔ اب باپ کون ہے کہ ماں کس کے ساتھ غلط سلوک کر کے آپ کو پیدا کرے گی، آپ کی حلال ذات نہیں، آپ پہلے یہ اقرار کرو۔ مگر یہ انڈائریکٹ رہتا ہے راستہ۔ آج کتنے لوگ دل خوشی سے چٹھیوں پہ، فونوں پہ اپنا ماں کا نام بولنے کے لیے تیار حاضر ہوتے، سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا ایک رول ہے، جبکہ یہ کفر کا اور جہنم کا ایک بڑا راستہ ہے۔ کیا آپ نے اپنے ماں باپ کو ایسا الزام لگا سکتے ہیں؟ ارے اگر دوسروں کو، عام انسان کو الزام لگانے میں آپ کو کوڑے لگ سکتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ کرنے کے لیے کتنی بڑی لعنت اللہ کی اترتی آپ پر۔ تو پہلے اللہ کی رحمت سے نکالنا، آپ کو زحمت میں لانا، پھر آپ کے اوپر وہ لوگ اپنی چیز کو وارد کر کے آپ کے اوپر ہولڈ کرنا، یہ ان کا راز ہے جو پہلے سوال میں ہے۔ دوسری چیز کہ یہ جادوگر اور جنات جو اس کو استعمال کرتا ہے شیاطین کو، وہ جنات انسان کے ایڈریس پہ، فون نمبر پہ نہیں جاتے۔ یہ لوگ کے اندر سنگنے کی صلاحیت بہت بڑی ہے، بہت تیز ہے، اور قدرتاً اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جیسا فنگر پرنٹس الگ ہے، اسی طرح ہر انسان کا پسینہ بھی الگ الگ رہتا ہے۔ تو ساری زمین میں یہ جنات کو اگر ایک انسان کے پسینے کی پرکھ یا خون کی یا جسم کے کچھ حصے جو طلب کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو ناخن، یا تو بال، یا تو انسان کا پہناوا کپڑا، کیونکہ کافی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں گئے، ہماری ایک چپل چلے گئی، ہمارا ایک شوز چلے گیا، ہمارا ایک کپڑا کاٹا گیا، کسی کا بال کٹ گیا، کسی، تو ایسی چیزیں کون مانگتے ہیں؟ یہ کرنے کرانے والے شیاطین۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ کو ایڈریس دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ماں کا نام بھی ایڈریس دینے کے لیے بھی یوز ہوتا اور آپ کو اللہ کی رحمت سے نکالنے کے لیے یوز ہوتا۔ اور دوسرا
کہ جس کو کرنا کرانا ہے ان سے یہ چیز طلب کیجئے تاکہ ہم ہمارے جنات کو شیاطین کو جس سے کام لینے والے ہیں ان تک پہنچ سکے. تو کافی خواتین اپنے گھر میں اپنے شوہر کے اپنے بچوں کی چیزیں جا کر ان کے حوالے کر دیتی ہے, سمجھتی ہے کہ خلوص محبت بڑھے گی, مگر وہاں پر شیطانیت کی پوری ہولڈ اور پورا ان کے حوالے ہو جاتے ہیں اور زندگی جہنم بن جاتی ہے جہنم سے پہلے, اگر ایمان سے انسان رجوع ہو کر توبہ نہ کرے تو یہاں پر یہ چیز کھلے الفاظ میں آتی ہے کہ یہ لوگ انسان کی پسینے کی چیز کو طلب کرتے ہیں اور ایسے علامات ان کے اندر پائی جاتی ہیں. تیسری چیز کہ یہ لوگ انسان سے کچھ مخصوص جانور کو طلب کرتے ہیں. بعض وقت کالا مرغا, لال بکرا کو اسی جگہ پہ کاٹنا ہے, کبھی کاٹ کر انسان کے جسم پہ اس کے خون کو وارتے ہیں, کبھی مختلف ایسی چیزیں. یہ لوگ کیا بولنا چاہتے ہیں, کیوں یہ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نماز جس طرح اللہ کا حق ہے کسی اور کا نہیں, اللہ کے لیے نماز پڑھیے, اور جو جانور ذبح کرنا ہے کاٹنا ہے وہ بھی اللہ کے نام سے ہونا چاہیے, کسی اور کے نام سے نہیں. تو یہ لوگ اپنے شیاطین کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم نئے ممبروں کو جہنم میں لائے, یہ لوگ بھی اللہ کے نام کے سوا تمہارے نام سے کاٹنے والے ہیں, کون سا جانور چاہیے, کون سے کلر کا چاہیے, کون سی جگہ پہ چاہیے. اور کئی لوگ کے پاس یہ بہت غلط عادت ہو چکی ہے, اور اکثر بیشتر ہوتا ہے جب نیا گھر تعمیر کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں, سنگ بنیاد پر ہی جانور کاٹتے ہیں, اور یہ جاہلیت کا شرکی عمل ہے. کیوں یہ کاٹنے کی عادت کہاں سے آئی؟ کیا اللہ نے کہا یا رسول اللہ نے کہا؟ کوئی بھی نہیں کہے. تو پھر یہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے جنات جو اس مقام پہ رہتے تھے, ہم اب یہاں پہ گھر بنانے والے ہیں, تو دیکھو اللہ تعالیٰ کو دینے کی چیز اللہ کا جتنا بڑا مقام ہے ہم آپ کو اتنا ہی مقام دے رہے ہیں, دیکھیے آپ کے لیے کاٹ رہے ہیں. یہی واقعے کو اللہ تعالیٰ سورہ جن میں ذکر کیے کہ جاہلیت کے عرب لوگ جب قافلہ تجارت کی جاتی تھی اور آتی تھی, جدھر بھی وہ لوگ کا قیام ہوتا تھا رات کے وقت, تو وہاں پر ایک منادی پکارتا ہے, قافلے کا آدمی ذمہ دار کہتا ہے ہم یہاں کے وادی کے سردار سے پناہ چاہتے ہیں, اس کے آدمیوں سے تکلیف نہ پہنچے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, تو لوگ تکلیف دینے میں اور زیادہ اضافہ کر چکے. تو یہاں پر یہی چیز ہے جو گھر پہ ایسی چیز سے شروع ہوتی ہے, وہ گھر میں پریشانیاں, تکلیف اور مختلف چیزیں, کیونکہ گھر کا بنیادی اللہ کے نام سے نہیں کسی اور کے نام سے ہو چکا ہے. تو یہ کئیوں چیزیں جو زندگی میں ہوتے ہیں لوگ غور نہیں کرتے, مگر وہ جاہلیت کا عمل, شیطانی عمل, اور یہ جادوگروں کا ایک راستہ عام کرنے کے لیے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں. پھر جادوگروں کی پہچان میں یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرآن کی طرف نہیں, مختلف وظیفے لکھ کے دیتا ہے لاکھوں کروڑوں بار, جس کا کوئی سند نہیں, نہ قرآن سے نہ سنت سے. کتنے جیسے کتابیں پھیل چکے ہیں کئیوں گھروں میں, کبھی درود ناریہ, کبھی درود تاج, کبھی گنج عارج, کبھی کیا کیا سے نامہ آتے ہیں, پتہ نہیں اس کا سورس کہاں ہے. پرنٹنگ پریس والوں کو بھی پوچھیں گے, بولیں گے ہمارے سینئر اب چھاپتے تھے, ہم کو کیا معلوم. حقیقت ہے, مگر گھر میں رائج ہو چکا ہے یہ مسئلہ, اور سمجھتے ہیں کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قرآن کی بھی اتنی فضیلت نہیں جانتے. تو ایسی چیزیں پھیلنے سے کافی شیاطین اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, کیونکہ ہر نافرمانی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا آنے والی ہے جب تک کہ اس سے توبہ نہ کرے. پھر بعض جادوگر لوگ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کا مسئلہ اتنا بڑا ہے, مگر آپ ایک 7 دن تک یا 11 دن تک یا 40 دن تک آپ پانی سے پرہیز کیجیے. کیا مطلب؟ پانی مت نہیں ہے, پانی کو ہاتھ مت لگائیے, یعنی وضو نماز وہیں سے ختم. تو ایسا کون سا علاج ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر پھینکنے والا؟ تو یہاں پر ان کے علامات میں سے بھی یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے تعلق توڑنے کے لیے یہ تعویذ ہے, یہ چیز ہے, اس کو گلے میں باندھو, کمر میں باندھو, پرس میں رکھو. آج کل پرس میں چھپا رہے ہیں, باہر سے دیکھے تو کوئی بول دیتا بھائی یہ غلط ہے, تو پرس میں رکھو, گاڑی میں رکھو, تکیے کے نیچے رکھو. اس چیز سے آپ کی حفاظت ہوتی, آپ کا نقصان بچ جائے, آپ نقصان سے بچ سکتے. تو یہ صرف جو دل کا تعلق اللہ سے ہٹ کر کسی اور چیز پہ آ جائے وہیں پر انسان ختم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من تعلق تمیمة وودعة فلا ودع اللہ له, جو شخص کسی تعویذ یا ایسی چیز پہ بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا کام نہ کرے اور اس کا تعلق اسے چھوڑ دے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا تعلق آپ سے چھوٹ گیا تو آپ کو کون پناہ دینے والا ہے؟
چلیں، اور ان کے علامات میں سے بھی یہ ہے کہ جب کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اگر سننے والا سنا تو ڈاؤٹ میں رہتا ہے کہ بھئی یہ کیا پڑھ رہے ہیں، آخر لوگ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر کچھ آہستہ آہستہ کچھ تمتمات اور کچھ طلسمات ایسے ہی چلتے رہتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ عربی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ شرکیات، عزائم اور طلسمات رہتی ہیں۔ پھر لوگ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز لے کر آپ ایسی رات میں، چاند کی ایسی تاریخ میں، ایسی جگہ پر یہ انڈے کو، یہ بکرے کو، یا ایسی چیز کو یہ جگہ پر متعین کرتے ہیں جگہ، اور اکثر ایسی جگہیں رہتے جو خالی جگہیں، ویران جگہیں، کبھی قبرستان، کبھی ایسے جگہوں پہ وہاں پر جا کر دینے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کنفرم کرنا چاہتا ہے شیاطین کے سرکش کو کہ دیکھو ہمارے ممبر آپ کے یہاں آ کر آپ کے پاس اپلیکیشن دے رہے ہیں، میرا گڈ ویل بنائیے اور مجھے زیادہ ممبر کو چاہیے۔ تو یہاں سے یہ لوگ کا مسئلہ وہ ہوتا ہے۔ پھر کبھی ایسے بھی چیزیں بعض جادوگر استعمال کرتے ہیں کہ مریض کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیپر ہے یا یہ فلان ہے، اس کو روز جلا کر اس کا دھواں لیجئے، اس میں کیا لکھا ہوا رہتا ہے۔ کئی ایسی چیزوں کو ہم نے کھول کر دیکھا، ابلیس، نمرود، حامان، فرعون، قارون، جو اللہ کے سرکش بغاوت کرنے والے، ان کا ساتھ دے کر آپ کا نام بھی جڑا دیتے ہیں ان کے ساتھ، پھر آپ اس کا دھواں لیجئے روز۔ کیوں؟ کہ اللہ کی بغاوت میں بھی جانا چاہ رہا ہوں، اور سمجھتے ہیں یہ علاج ہے۔ اللہ سے ٹکر دلا رہے ہیں، آپ کو کہیں کے بھی نہیں رکھیں گے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے، اور وہی چیز کو لوگ پڑھ کے بھی کھول کر نہیں دیکھتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تعویذ قرآن کی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی بھی رہے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو باندھ کر دیے یا کسی کو کہے؟ نہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ نبی امت کو حکم دینا چاہ رہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ حسن اور حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چھوٹے نواسے تھے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کہے کہ آج میں جہاد کو جا رہا ہوں، آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں کہ واپس ان لوگ کو کچھ پہنا دیجیے، باندھ دیجیے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھ کے پھونکنے کی عادت رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کے لیے بھی۔ پھر بعض جادوگروں میں یہ بہت بری عادت ہے، ایسے کافی وکٹمز جو یہاں وہاں کے دھکے کھا کر آئے ہمارے پاس، یہ بتائے کہ ہم جاتے ہی کبھی ایسا بتا دیتے ہیں گھر کے حالات کہ ہم سمجھنا یہ یقین یہ پورا جانتا ہے، اور پھر ہم کو کہہ دیتا ہے آخری مومنٹ میں نہیں بھائی آپ کا کیس بہت بڑا ڈینجر ہے، یہ ہم اس سے مقابلہ نہیں لے سکتے، جان کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تاکہ اپنا ویلیو ڈیمانڈ بڑھائے، تو لوگ پریشان ہو کر سمجھے اب کس کی جان جاتی ہے، آپ کیا چاہ رہے ہیں صاحب، آپ ہی لیجئے نا یہ ہمارا کیس پلیز، جیسا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ تو وہ اپنا ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے پیشنٹ کی ہمت افزائی کے بجائے اس کی مایوسی اور اس کو وہیں مار ڈالتا ہے خوف سے، جبکہ موت و حیات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو ایسے دعوے کر کر سامنے والوں کو اس طریقے سے جہالت کا فائدہ اور ایمان سے بے ایمان اور اللہ سے بالکل مخالف کرنے کے راستے پہ ڈھکل دیتے ہیں اور جہنم کے حوالے بنا دیتے ہیں، اور ہمت افزائی نہیں مایوسی زیادہ ڈالتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کسی کے پاس جائے تو ہمت افزائی اور مزاج پرسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا کا تفاعل دکھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر گارنٹیاں دینا، آج کل اخباروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں بعض کہ 10 منٹ میں فرق محسوس کیجئے، 5 منٹ میں فرق دیکھیے، ایک فون کر کے آپ دیکھیے، اگر آپ کو وہ نہیں ہوا تو پیسے واپس۔ مگر ایمان واپس کہاں سے ہوتا؟ پیسے گئے تو گئے، ہم کو غم نہیں ہے، مگر ایمان جانے کے بعد کیا باقی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، انسان کی جان لینے سے زیادہ بری چیز کہ اس کو ایمان سے ہٹایا جائے، اور اس کے قتل کرنے سے بڑا معاملہ اس کو ایمان سے ہٹایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جان لی جائے آپ کی تو کم سے کم دنیا ہی جائیں گی اور جانے والی چیز ہے، مگر آخرت تو رہتی ہے۔ مگر جب ایمان چلا جائے تو نہ دنیا باقی ہے، نہ تو آخرت میں کوئی ٹھکانہ، نہ بچاؤ آپ کا رہتا ہے۔ اور یہ چیزیں اس طریقے سے ان کے حالات میں کچھ صفات یہ ہم نے مختصر کر کے ذکر کرے، اور اس میں اور بھی چیز ہے جو انسان ایمان والا ہوتا ہے۔ علاج کی طرف ہم جائیں گے، اور علاج سے پہلے کچھ حالات بتائیں گے جس میں
بعض لوگ ڈاؤٹ میں وسوسوں میں سوچتے ہیں کہ ہم کو کچھ ہو گیا ہے. بھائی اگر جادو بڑی سے بڑی بھی ہو جائے، آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں اور اللہ سے شرک نہیں کرنے والے، تو ہر مشکل کا آسان کرنے والا وہی پروردگار ہے. اسی کے اوپر توکل کرنا اور اسی کے اوپر بھروسہ رکھنا، وہی ایمان کا سب سے بڑا کامیاب راستہ ہے ہر مشکلات کے سامنے، صرف جادو کے نہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی یہ علامات میں سے پہلے علامات ذکر کریں گے کہ انسان کو اللہ کی نماز، روزے، قرآن سے غفلت ہو جاتی ہے. یعنی چاہتا ہے کچھ پڑھوں میں، زیادہ تہجد میں، قرآن میں، مگر ایسی غفلت ہو جاتی ہے کہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہی سستی نڈھالی اور ایک دم سو جاتا ہے یا غافل ہو جاتا ہے، یا کچھ مشغلے ایسے یاد آتے ہیں اسی وقت، نہیں یہ کر کے کروں گا. اسی طرح فرض بھی ضائع، سنتیں بھی غفلت میں، اس طرح کہ اللہ سے بالکل دور اور غافل ہو جاتا ہے. یہ سب سے اہم علامت ہے. دوسری علامت کہ خوابوں میں کافی خوفناک خواباں، جس میں انسان کو سکون کی، آرام کی نیند میں بھی آرام نہیں، اس میں بھی اس کو عقل کو مشغول کیا جاتا. اور پھر انسان کے طبیعت میں زیادہ فیڈ اپ، جلدی بیزارگی اور جلدی بحران ہو جائے، اور کوئی چیز اس کو دل کو نہیں لگے، اور ہمیشہ یہ محسوس کرے نا امیدی اور ایک دم مایوسی اور ڈپریشن. تو حد سے زیادہ چھوٹی بات پہ بھی ایک دم ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے، اور بات چھوٹی بھی رہے تو اس میں بڑا جھگڑا اور بڑے امور ایسا پیدا ہو جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان کا سوچ بھی بدل جاتا ہے وقتاً وقتاً. کیسا کہ جس چیز کو اللہ کے اوپر توکل کرتا تھا اس میں کہتا ہے نہیں بھائی ایسا کر لینا، یہ دوا لے لینا، مائنڈ اللہ کی طرف آتا ہی نہیں، صرف دنیا کے اسباب پہ چلا جاتا ہے، مسبب الاسباب کو بھول بیٹھتا ہے. اور بعض لوگ کو سر کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، صرف سر کا درد کافی نہیں، یہ چیزیں اس کے ساتھ اگر ہے تو جب کیسے بھی کوئی سر کا درد انسان کو تکلیف سے بھی ہوتا ہے، سردی سے بھی ہوتا ہے، زیادہ محنت کرنے سے بھی تھکن، یہ تو نارمل ہے. اس لیے علاج میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ آؤ آپ کو یہ ہے تو ایسا ہو چکا ہے، نہیں، پہلے آپ اپنے میڈیکل چیک اپ کرائیے. ہو سکتا کچھ فالٹ موجود ہے جو دکھ کے آ جائے. بے شک قرآن میں شفا ہے، جسمانی بیماری رہو یا روحانی رہو، اللہ کے کلام میں شفا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. پھر انسان کے اندر کچھ ایسے امور حاصل ہوتے ہیں کہ کوئی چیز پہ ٹھہراؤ نہیں، کبھی کچھ کرنا چاہتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے، اور کبھی اہم شدید بھول اتنی آ جاتی ہے کہ اہم چیزیں اس کی زندگی سے وہ ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ اپنے کچھ کام بنتے بنتے اس کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑ لیتے ہیں. تیزی اور جلد بازی اور غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے طبیعت میں حد سے زیادہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اگر امور ہوتے ہیں تو بعض لوگ کو کافی پریشانی محسوس ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں جہاں پر ان کو تھوڑا سا صبر کرنے میں کامیابی ملنے والی تھی، بے صبری سے اس نے ہر چیز کو کھو کر بیٹھ چکا ہے. تو ایسے علامات سمٹمز ہوتے ہیں. اور سحر کے بہت سے اقسام ہیں، ہر قسم کے لیے تقریباً 40 کے قریب جادو کے قسمیں ہیں.